تو بہرحال یہ الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا انفال کا بھی، غنیمت کا بھی اور فے کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 5 حصے مقرر فرمائے۔ ایک حصہ جو ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نام تو برکت کے لیے ہے، یہ وہ حضور کے لیے ہے، پھر اسی کو بھی 5 حصے میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سارا حضور رکھ لیں گے، اس کو بھی 5 حصے میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی حضور، ذوی القربہ، رشتہ دار، یتیم، مساکین اور مسافروں پر۔ باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدوں پہ تقسیم ہوں گے برابر برابر۔ ہاں اگر ایک سوار ہے تو اس کو 2 حصے ملیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اگر جنگ سے پہلے امام اعلان کر دے کہ جو بندہ فلاں کافر کو قتل کرے گا تو یہ انعام ملے گا، تو وہ بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی اختیار ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنگ کے بعد مال غنیمت میں سے جو چیز اپنی ذات کے لیے چن لیں تو اجازت ہے، چن سکتے ہیں۔ کوئی گھوڑا پسند کر لیا، کوئی تلوار پسند کر لی، یا کوئی باندی آپ کے حصے میں آ گئی، تو یہ بھی اللہ نے حضور کو اختیار دیا ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضور پاک نے کبھی اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، جو اللہ نے دیا فوراً تقسیم۔ اور جتنا مال آتا تھا، حضور کے خزانچی اس زمانے میں تھے حضرت بلال، تو ہمیشہ حضور فرماتے انفق بلالا انفق بلالا ولا تخشى على ذي العرش اقلالا، کہ بلال خرچ کرو خرچ کرو، مت ڈرو عرش والا ہمیں بھوکا نہیں ماریں گے۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہر دن ینزلان ملکان من السماء، 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور سارا دن وہ صرف یہی دعا مانگتے ہیں۔ ایک تو یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہم اعط لکل منفق خلفا، کہ یا اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرے اس کے بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط لکل ممسک تلفا، اور جو بخل کرے اس کے مال کو برباد کر دے۔ اور یہ بھی اسی طرح قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا فوراً بدلہ دے۔ کیوں؟ اللہ کریم ہے، اللہ غنی ہے، وہ کسی کا احسان کہاں رکھتے، فوراً بدلہ مل جاتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ میرے اپنے گھر کا واقعہ ہے، میرے چچا زاد بھائی تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھائی کے بیٹے میں یار تم ہر سال عمرے پہ آ جایا کرو۔ اس دور میں سختی نہیں ہوتی تھی، رمضان میں آؤ حج کر کے چلے جاؤ، تمہیں رمضان بھی مل جائے گا اور حج بھی مل جائے گا۔ تو اس نے ایک دن کہا، اور میں کہا حضور آپ تو صحیح فرماتے ہیں، تو ہر سال اتنا پیسہ خرچ کرنا، میں تو محنتی آدمی ہوں، کمانے والا، کاروبار والا، کمائی کر، میں ہر سال کیسے خرچ کروں؟ آپ تو فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم ہر سال آیا کرو، ثواب عمرے کا مجھے دیا کرو، خرچہ تمہیں میں واپس کروں، جتنا تم خرچ کرو گے نا وہ مجھ سے لے لو۔ وہ میرے چچا بھائی بھی تھے، سالے بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، عالم تھے، لیکن پڑھایا نہیں، کتابیں ساری پڑھی ماشاءاللہ، لیکن پھر وہ اس طرف نہیں آئے، تجارت وغیرہ میں چلے گئے۔ تو اللہ کے بندے تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم مولوی آدمی ہو، عالم ہو، اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں دیں گے۔ مجھے خود سنایا انہوں نے، کہنے لگے کہ میں اس دفعہ عمرہ اور حج کر کے واپس آیا تو میں نے حساب کیا، اس دور میں تقریباً کو 20,000 یا 15,000 خرچے تھوڑے ہوتے تھے نا۔ ایک دور وہ بھی تھا جب ہمارے سامنے 60 روپے میں حج کیے، یعنی پاکستان سے آ کے حج کر کے واپس چلے گئے 60 روپے، 10 روپے تو ٹکٹ تھی پہلی جہاز کی۔ وہ دور تھا جی، بہرحال وہ گزر گیا۔ تو فرماتے تھے میرے جداد بھائی، انہوں نے کہا کہ میں جب آیا تو میرا تو آپ کو پتہ ہے میں کاروباری آدمی، میرا تو ایک ایک پیسہ لکھا ہوا ہے
کیا آیا، کیا کیا، کیا بیچا، کیا خریدا، کیا لیا. کہتے ہیں کہ سال کے بعد زکوٰۃ کے لیے جب میں نے حساب کیا تو 20,000 روپے زیادہ تھے میرے پیسوں میں. اب میں پریشان ہو گیا، ابھی کسی نے امانت رکھی میں بھول گیا. میں نے سب دوستوں سے پوچھا، گھر میں جا کے پوچھا کہ بھئی تم لوگوں کے پیسے تو نہیں ہیں؟ میرے حساب پیسوں میں مل گئے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے تو پیسے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ کئی دن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک رات میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے چاچے کی بات یاد آئی حضرت کی کہ جو تم خرچ کر رہے ہو جو اللہ تمہیں واپس کر دے گا. یہ اللہ نے واپس کیا، یہ ہیں کسی کے نہیں. میں نے جتنا خرچ کیا تھا اللہ نے واپس کر دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. اللہ کے لیے جو خرچ کرو گے نا، اور یہ بھی حضور کا فرمان یاد رکھو، ما نقص مال من صدقۃ قط، خیرات کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا تو ہے کم نہیں ہوتا. آپ جتنا خیرات کریں. اچھا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی سخی تھا لنگر چلاتا تھا وہ بھوکا ہو گیا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں کروڑ بندی بھوکا ہو گیا، فلاں ملانر کے بچے بھوکے ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے ان کو خدا کبھی بھوکا نہیں. اللہ اپنے خزانے سے بھیجتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ، اور خاص طور پہ مکے مدینے میں دل کھول کے خرچ کیا کریں. یہاں بخل کرنا، کنجوسی کرنا جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے. اور یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ تیرے مکے کے، تیرے گھر کے، تیرے کعبے کے ہمسائے ہیں تو صدقے کا ثواب بھی مل جائے. یعنی سامان بھی خریدو، کھانے بھی کھاؤ، صدقے کے ثواب بھی مل جائے. مدینے میں جائے یہی نیت کریں کہ یا اللہ تیرے نبی کے ہمسائے ہیں. ہم تو اس لیے خرید رہے ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ملک میں بھی ملتی ہیں اس لیے خرید رہے ہیں تاکہ آپ کے ہمسائے جو ان کی مدد ہو جائے. کہتے جی کہ طواف جو ہے وہ مطاف میں افضل ہے یا دوسری منزل پر؟ میرا بھائی بات سنیں، اصل طواف جو افضل ہے جتنا کعبے کے قریب ہوگا وہ ہے افضل. جتنا دور ہوتا جائے گا ثواب کم ہوتا جائے گا. اب دوسری منزل پہ تو بہت دور ہو جائے گا. تو افضل تو وہی ہے. ایک ہے مجبوری کہ رش ہو گیا، آدمی نیچے نہیں کر سکتا، مجبوراً اوپر کر ہے تو کوئی آدمی وہ طواف ہے. طواف تو ہیلی کاپٹر پہ بھی کریں جائز ہے. اگر کوئی آدمی نیت کر کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے 7 چکر پورے کر لے طواف ہو جائے گا. کیونکہ کعبے کا حکم جو ہے وہ تو آسمانوں تک ہے. وہ تو 7ویں آسمان پہ بھی کعبہ ہے بیت المعمور، اور 7 زمینوں تک ہے، تحت الثری تک ہے. آپ جتنا انڈر گراؤنڈ جا کے نماز پڑھیں تب بھی کعبہ ہے. تو اس لیے یہاں تک ہے افضل ہونے کا ثواب وہ تو صاف بات ہے، جتنا کعبے کے قریب ہوں گے وہ افضل ہے. کہتے جی کہ ایک عورت پاکستان سے حیض کی حالت میں آئی، نیت نہیں کی، یہاں ہوٹل سے نیت کی، عمرہ کر لیا، دم پڑ گئی. 4 لوگوں نے عمرہ کیا، صرف طواف کرنے کے بعد حلق کروا دیا، دوبارہ عمرہ کیا، طواف سعی کے بعد حلق نہیں کروایا، بالکل ماشاءاللہ 2 دم ہو گئے. ایک تو پہلے انہوں نے طواف کر لیا اور حلق کرا لیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، تو صفا واجب تھی وہ چھوڑ دی، حلق کرا لینے کے بعد عمرے سے فارغ ہو گئے، لہذا دم پڑ گئی. اچھا دوسرے دن جب دوسرے عمرے کے لیے گئے، عمرے کی نیت کر کے آئے، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا بھی کیا، حلق نہیں کروایا، جو پہلے جو کروا چکے تھے ہم، ایک دم اس کا پڑ گیا. یہ کوئی مذاق ہے؟ تم خود کرتے رہو. ایک دفعہ نہیں کرایا تھا، ایک دفعہ بغیر صفا کے کروا لیا تھا، ایک دم وہ پڑ گئی، ایک دم یہ پڑ گئی. چونکہ یہ تو دوسرا عمرہ ہے، وہ پہلا عمرہ تھوڑا ہے. کسی کا بیگ غلطی سے ہمارے سامان میں آ گیا ہے
بہت معلومات کی ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، تو اپنے سے ایمبیسی کے حج کا جو دفتر ہے، حج ڈائریکٹریٹ ہے، ان میں جمع کرا دیں۔ آب زمزم کو عام پانی میں ملا کے پئیں، وہ تو بھی ملا کے پئیں، لیکن زمزم خالص پیا کرو، ہر چیز کو 2 نمبر نہ بناؤ، خدا کے لیے معاف کرو۔ ہمارے ہاں تو ہر چیز 2 نمبر ہے نا جی، اگر آپ نے دوائی لینی ہے وہ بھی 2 نمبر ہے، آپ نے دودھ لینا ہے وہ بھی 2 نمبر ہے، آپ نے مرچ لینی ہے وہ بھی 2 نمبر ہے، اس میں بھی بہت سا ملا ہوا ہے۔ تو زمزم کو تو خدا کے لیے معاف کرو، کوئی چیز تو خالص رہنے دو، تھوڑا پی لو، زیادہ نہیں ہے تو نہ صحیح۔ کہتے ہیں جی کہ سینے کے بال کاٹنا جائز ہے، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں ہے اگر کاٹیں تو۔ احرام کی حالت میں طواف کی حالت میں بیت اللہ کا چومنا ناجائز ہے، صرف حجر اسود کا چومنا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ ملتزم کا بوسہ لینا وہ بھی طواف ختم کرنے کے بعد سینہ لگانا جائز ہے، بوسہ لینے کی اجازت نہیں ہے، بوسہ صرف حجر اسود کا ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو خدا کے لیے کہ جو کام میرے مدنی سرکار نے کیا ہے وہ سنت ہے، اور جو نہیں کیا ہے اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ حضور نے حجر اسود کو بوسہ دیا سنت ہے، سارے کعبے کو بوسہ نہیں دیا تو نہ دینا سنت ہے۔ سرکار دو جہان نے ملتزم پہ سینہ لگایا سنت ہے، بوسہ نہیں دیا۔ ہر وہ کام کرو جو حضور پاک نے کیا ہے، جو سرکار نے نہیں کیا ہے اپنے عقل لڑا کے محبت کے قصے نہ بناؤ۔ محبت کا معنی ہی اطاعت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو۔ اور حضور نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اسلام من ابا، فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا۔ احرام کی حالت میں اچھا ملتزم وہ تو بات ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹی کو پڑھائی نہ کرنے اور بات نہ ماننے پر کچھ سال پہلے مارا، اس نے بات یہ دل میں بٹھا لی، اب 20 سال کا ہے، نہ میری طرف دیکھتا ہے، نہ سلام کرتا ہے، نہ بات کرتا ہے، تو اس کی بدقسمتی ہے کہ اپنے والد کو نہیں دیکھتا، والد سے بات نہیں کرتا۔ اگر والد نے مارا بھی تھا تو کیا ہو گیا، والد کا حق ہے، یہ اس کی بدقسمتی ہے، اس کو معاف کر دو ورنہ اس کی دنیا اور آخرت ہلاک ہو تباہ ہو جائے۔ جس آدمی کو والدین بد دعا کرتے نا وہ بندہ نہیں بچتا۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں کے اقوال میں آتا ہے کہ دعا والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ وہ تو بہت بڑا بدقسمت بیٹا ہے نا جی، جو اپنے والد 20 سال ہو گئے اس نے بات دل میں رکھی ہوئی ہے، وہ بات ہے۔ بیوی کی بات تو کبھی اتنی سختی سے نہیں رکھی، وہ چاہے روز گالیاں دے، روز حضرت کو لچوائے، روز آپ کی بیٹھکیں لگوا دے، دوڑیں لگوا دے، ہو تو جی بیگم ہے نا، انا للہ و انا، توبہ کرے، اس بچے کو کوئی اللہ والے کے پاس لے جائے، وہ توبہ کرے، اس کی عاقبت سدھر جائے۔ بیٹی پر جادو کے اثرات ہیں، کچھ مجھے دائیں مرچیں پتہ نہیں کیا دی ہیں، لمس لیا ہوا کہ یہ وہ جانے آپ جانے جس سے آپ علاج کرا رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ ہے بات۔ جو لوگ عامل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جب وہ شیخ الحدیث ہیں، حافظ حدیث ہیں تو صحیح بات کر رہے ہیں۔ حضور کے بھی تو بالوں کو کنگھی میں لپیٹ کے جادو کیا گیا تھا، تو اگر واقعتاً وہ عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، پھر ان کے کہنے پہ عمل کرو۔
اور اگر ایسے عامل ہیں جیسے سڑک چھاپ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بچنا۔ غیر محرمات کے ساتھ چھونا بہت بڑا گناہ، بالکل گناہ ہے، چھوٹا کیا، دیکھنا گناہ ہے، ساتھ رہنا گناہ ہے۔ طواف ختم ہوا، صفا مروہ کے لیے ماں کو گاڑی میں لے جا رہا تھا کہ ہاتھ کے معمولی زخمی ہوا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اسلامی بینکنگ میں سیونگ اکاؤنٹ ہے، میرا بھائی مجھے نہیں پتا ہے، یاد رکھو، اگر واقعتاً وہ اسلامی بینکنگ ہے اس میں آپ کاروبار میں یا اس میں سیونگ کر سکتے، کیونکہ وہ نظام مرابحہ مشارکہ پہ کام کرتے ہیں، یعنی کسی بڑی چیز میں تمہارے پیسے ڈال دیں گے، جو نفع ہوگا سال میں تقسیم کر دیں گے۔ دیکھو نا، ایک کام ہوتا ہے کہ ہم 10 لاکھ سے کر سکتے ہیں، 1 لاکھ سے نہیں کر سکتے۔ بینک کے پاس جب 10 لاکھ جمع ہو جائیں گے تو کر لے گا، اور نفع جو ہوگا وہ 10 پہ تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن پتہ تم کرو کہ واقعی وہ اسلامی بینک بھی ہیں یا صرف بوتل پر شراب الصالحین لکھ کے اندر رسکی ہے؟ ہاں، اب اللہ کو پتہ ہے۔ میں نے کہتے ہیں جی حضرت مجھے نسیان کی بیماری ہے، چیزیں بھول جاتا ہوں، درس سے قرآن بھی دیتا ہوں تو مطالعہ بھائی بھول جانا تو انسان کی صفت ہے۔ نسی آدم فنسی ذریتہ، حضور نے فرمایا جب ابا آدم بھول گیا تو اس کی اولاد بھی بھولے گی۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا مِن قَبْلُ فَنَسِيَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو اگر بھول جاتی ہو تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، باقی اللہ سے مانگتے رہو۔ ایک تو یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، اگر ہاتھ رکھ کے دعا مانگے تو اللہ حافظ قوی کر دیتے ہیں، ایک۔ اور دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو مثلاً تم نے مطالعہ کیا، درس دینا ہے، اس کو لکھ لو، وہ پھر نہیں بھولے گا، خدا کی شان ہے۔ ایسے دی کتاب دیکھتے رہو گے، دیکھتے رہو گے، دیکھتے رہو گے، انسان نے بھول گیا۔ جب اس کو لکھو گے نا تو ایک ایک حرف دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ بھولتا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سبق کا بار بار تکرار کرو تاکہ نہ بھولے۔ اسی لیے حضور پاک رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا تکرار فرماتے تھے، یعنی جبریل پڑھتا پھر حضور پڑھتے، پھر جبریل پڑھتا پھر حضور پڑھتے۔ یہ طریقہ تھا، اور نہ حضور کو تو اللہ نے بتلا دیا تھا، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن امت کو تو سکھانا تھا۔ ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ حیات کے قائل نہیں ہیں، اگر اپنے رشتہ دار بھی ہیں ان کی بچیوں سے رشتہ کرنا کیوں نہ کریں بھی، اختلافی مسئلہ ہے۔ صحابہ میں بھی بہت حیات کے قائل تھے، بعد نہیں تھے۔ یہ کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے؟ یہ تو تم نے بنا رکھی ہے کفر اسلام کی جنگ، کہ جو حیات مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر نہ مانے تو کافر، جو مماد مانتے ہیں وہ کہتے ہیں مماد نہ مانے تو کافر، مانا دونوں کافر۔ مسلمان کون رہا پھر؟ اللہ کے بندے، اختلافی مسئلہ ہے۔ اب بعض صحابہ کہتے تھے کہ موتا سنتے ہیں، بی بی عائشہ کہتی تھی نہیں سنتے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں حضور پاک نے اللہ کو دیکھا ہے، بی بی عائشہ کہتی تھی اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ اختلاف تو ہوتا ہے، یہ تو فروعی مسائل کا اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے، اس میں کون سی کفر اسلام کی جنگ ہے کہ رشتے بھی نہ لو؟ بالکل رشتے لینے چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ شہداء بدر اور احد کے وسیلے سے بالکل نہیں، اگر ان کا وسیلہ جائز تو صحابہ نہ کرتے۔ بھائی شہداء بدر کے بعد ان کی اولاد بھی تو تھی نا، ان شہداء کی، شہداء احد کی اولاد، ان نے تو کبھی وسیلے سے دعا نہیں کی۔
یہ تو تمہارے لیے سارے مسئلے ہیں۔ عورت کا احرام میں بالوں کو کھلا رکھنا چاہیے، کیوں کھلا رکھے؟ کوئی سنگار کر کے میک اپ پہ آ رہی ہے، کیک اپنا اس نے کوئی واک کرنی ہے، کیٹ واک کرنی ہے، باندھ کے رکھے، چھپا کے رکھے۔ بال ظاہر ہو تو اللہ کی لعنت برستی ہے، عمرے کا کیا فائدہ؟ عمرے کی نیت سے حرم میں داخل ہوا، ایک آدمی کو مجھے کعبہ شریف کے سامنے لے جاؤ، پہلی نظر کی دعا مانگ لوں۔ اس آدمی نے ہاتھ پکڑا اور ہم چل پڑے، پتہ ہی نہ چلا میرا ہاتھ غلاف کعبہ کے ساتھ لگا دیا۔ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے تو وہی دعا مانگ لیتے۔ میری ایک پلاٹ پر ڈپٹی ہے، جمعہ کے دن بھی ادھر ہی ہوتا ہوں، جمعہ کی نماز کے لیے نہیں جا سکتا، اگر چھٹی نہیں ملتی تو مجبور ہوتا ہوں، کوئی بات نہیں، وہی ظہر پڑھو۔ اب جیسے بیچارے قید میں ہیں، قیدی ہیں، اور تھوڑے جمعہ کے لیے بھیج دیتے ہیں باہر، مجبور ہے۔ اندر آج کل سنا ہے کہ انتظامات ہو رہے ہیں، اندر مسجد ہو جاتی ہے۔ میں حرم میں کام کرتا ہوں، میری منگنی ہو چکی، لڑکی اس کے گھر والے اور میرے گھر والے پاکستان میں ہیں، میں یہاں رہ کر نکاح کر سکتا ہوں؟ ہاں جی کر سکتے ہو۔ وہی کسی کو وکیل بنا دو اپنا، ایک لکھ کر کہ میں فلان ابن فلان کو اپنے نکاح کے لیے وکیل بناتا ہوں، اس کو اختیار دیتا ہوں شرعاً کہ اس سے جا کر میرا عقد نکاح کر لیں، وہ کر دیں گے۔ لیکن کسی قابل اعتماد آدمی کو وکیل بنانا، یہ نہ ہو کہ وہ اپنا نکاح کر کے چلے جائے اور تم یہاں بس کھڑے رہو۔ آج کل اعتبار تو وہی ہے نہیں نا۔ کئی لوگوں نے وہ ویڈیو کانفرنس ہوتی ہے اس پہ نکاح کیا، وہاں جب گئے تو 70 سال کی بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی یہ آپ کی بیگم میں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا جب میں نے دیکھا تھا، نے کہا تو اس کا فوٹو ابھی آپ کو دکھا دیں گے، آپ کو جوان نظر آئے گی۔ آج کل تو جناب یہ کیمرے کا ٹرک ہے، وہ چاہے 70 سال کی لڑکی کو 7 سال کا بنا دیں، 7 سال کی لڑکی کو 70 کا بنا دیں، آپ کے کپڑے اتار کے بغیر کپڑوں والا فوٹو بنا دیں، کیا کریں گے آپ؟ دعا کرو، یہ عظیم فتنے ہیں، اس سے بچنے کا کیا حل ہے جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا؟ یا خود جاؤ یا وکیل بناؤ۔ اسلام میں معیشت کا نظام ہے، نہ بتایا جائے، کس نے کہا کہ نہیں بتایا؟ اقتصادیات پہ کتابیں ہیں، اب تو دنیا کے اندر 25 بینک ہیں جو اسلامی نظام پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی تمہیں پتہ نہیں لگا کہ بتایا نہیں جاتا تمہیں۔ آپ کے ہاں بھی المیزان ہے، البرکہ ہے، الفلاح ہے، اسلامی بینک، یہ تو آپ کے ملک میں بھی ہیں۔ شوہر کی موت کے بعد عورت عدت نہ کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے تو نہیں کہا، کیوں گناہ گار نہیں ہوگی جب خدا کا قانون نہیں مانے گی؟ یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، حضرت نے فرمایا جن کا خاوند مر جائے اس عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے، تو قرآن کا حکم ہے۔ نہیں مانتی تو باقی کون سی باتیں تم قرآن کی مانتے ہو گے، عدت کی مانو گے؟ کہتے ہیں جی کہ راستہ ٹھیک کرنے کے لیے بغات کی رقم دے سکتے ہیں، کس کی پتہ نہیں، راستہ ٹھیک کرنے کے لیے زکوٰۃ کی نہیں جناب، زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، سڑک میری ٹھیک ہو جائے، یعنی اللہ سے بھی کاروبار کر رہا ہے نا۔ مرحوم والدین کے نام پہ حج بدل کروانا ہے، میں لندن میں ہوتا ہوں تو انشاءاللہ پہلے تو آپ کو لندن میں ہی لوگ مل جائیں گے، نہیں تو حج سے قریب پہلے رابطہ کیجیے گا، کسی اچھے آدمی کو کہہ کے کروا دیں گے۔ اگر تعویذ ملیں کیا کریں؟ پانی میں ڈال دو، دفن کر دو، کچھ بھی نہیں۔ التحیات کس وقت نازل ہوئی؟ جب نماز نازل ہوئی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز الگ ہے، تحیات الگ ہے؟
نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا وظیفہ اختیار کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں۔ وظیفے سے بھی کام نہیں بنتا جب تک کسی صحیح معنی بندے کی صحبت نہ ہو، اللہ والوں کا ساتھ نہ ہو، صرف وظیفے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی تھا اور کتنا بڑا عالم تھا، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا ان کی تعلیفات ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں یار کسی بزرگ سے تعلق کر رہا ہو، چھوڑو یار بزرگ سے کیا تعلق کرنا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، تعلیفات ہیں، میری تقریریں ہیں، تعلیفات۔ تو کہتے ہیں کرتے کرتے اللہ کی شان یہ ہوئی کہ مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف ملا، اور شرف کے بعد ہی میں نے عرض کر دیا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جلدی نہ کرو، عالم آدمی ہو، پڑھے لکھے آدمی، اچھی طرح سوچ۔ میں نے کہا حضرت سوچ لے، فرمایا نہیں جلدی نہ، پہلے خط شط لکھتے رہو، جب مناسبت ہو جائے۔ کہتے ہیں بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت سے بیعت کی نا، اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ علم تو آج مجھے سمجھ آئے، آج تک ویسے میں باہر کا مغز کھاتا رہا، لوگوں کا گشر لیتا رہا، لب تو مجھے آج ملا ہے کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ کہتا ہے پھر ہم نے یہ سمجھا کہ جو ہم نے کتابیں لکھی تھی، جو کچھ کیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا جی کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ جب تک کسی اللہ والے کی غلامی نہ کرو بات نہیں کھلتی، تجربہ کر لو۔ اور یار حجام کے بغیر تم سر نہیں مڈا سکتے ہو، مربی کے بغیر مربع نہیں بنا سکتے ہو، کسی باورچی کے بغیر بریانی نہیں پکا سکتے ہو، باقی باتیں میں خود سمجھ آ جاتی ہے۔ خدا کا خوف کرو، اور قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ مسجد حرام میں کام کر اچھا، میرا نکاح مسجد حرام میں ہو، بعد جب وہ پاکستان میں ہے تمہارا نکاح یہاں کیسے ہو؟ جب آئیں گے دیکھا جائے گا۔ کوئی وظیفہ بتائیے جس سے حضور کی زیارت ہو جائے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، ضرور زیارت ہوگی۔ میرے سر کی سرجری ہوئی ہے، حلق نہیں ہو سکتا ہے، بہرحال ایسے پھیرتے رہیں اوپر، جیسے گنجے کے اوپر پھیر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ اوپر سے ویسے پھیر سکتے ہیں، جیسے مسح کرتے ہیں، ہڈی ٹوٹ جائے، کپڑا بندھا ہوا ہے تو اوپر مسح کر دیں گے۔ جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، یہاں تو متفی آنند میں چھوڑ دیا کہ ہر آدمی کی جیب میں تصویر ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ مطمئن ہے، اپنے ذکر میں مشغول، انہوں نے کہا ان کو ضرورت ہی نہیں ہماری۔ اب تو ہر بندے کے جیب میں تصویریں، ایک نہیں کروڑوں تصویریں ہیں۔ بعض لوگوں نے تو موبائل میں ماشاءاللہ اپنی بدنی بیگم کی یا محبوبہ کی یا کسی اور گرل فرینڈ کے فوٹو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا جیسے کھولو فوراً وہ فوٹو آگے آتے ہیں کہ پہلے اس کی زیارت کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ کے عذاب کی علامات ہیں اور علامات قیامت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل ہیں، کہ ہم مسلمان نہیں رہے نا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بنو گے تو میں تمہیں سر بلند کروں گا۔ کہتے ہیں جی حضور پاک نے کتنے عمرے کی؟ حضور پاک نے 4 عمرے کیے ہیں، حج حضور نے 1 کیا ہے۔ ہمارے پیارے دوست محمد بشیر صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، یا اللہ مریضوں پہ رحم فرما۔ عمرے کے لیے آیا، میں نے صفا مروا کے چکر 14 کی، کوئی آدمی ہو گیا، اللہ قبول کرے۔
کم تو نہیں ہوئے نا، زیادہ ہوئے نا، باقی کی پھٹیک پڑ گئی، 7 جو تھے وہ سب آگے ہو گئے۔ کہتے ہیں پاکستان میں لوگ اہل حدیث بن رہے ہیں، ائمہ اربعہ کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی حد نہیں۔ ہم تو اہل حدیث کو باطل نہیں کہتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک حق کی جماعت ہے، لیکن خدا کے لیے حدیث کسی استاد سے سمجھیں، بغیر استاد کے سمجھو گے تو پھر نتیجہ مشکل ہی ہو جائے گا۔ آخر ابو حنیفہ کے نہ مانو، بخاری کی تو مانتے ہو نا، کسی امام کی تو مان ہی رہے ہو نا، جھگڑا کس بات کا ہے؟ جی بخاری شریف میں تو بخاری نے کہا ہے نا کہ صحیح ہے، حضور نے تو نہیں کہا یہ حدیث صحیح ہے، تو معنی یہ ہے کہ امام بخاری کی تقلید کر رہے ہو۔ ہم امام حنیفہ کی کر رہے ہیں، امام بخاری کے استاد کا بھی استاد ہے۔ امام بخاری عبداللہ مبارک کے شاگرد ہیں، عبداللہ مبارک امام حنیفہ کا شاگرد ہے۔ بہرحال ہم ان کو غلط نہیں سمجھتے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ جذبات میں نہ، حوصلے سے، ٹھنڈے دل سے، بغض اناد سے ہٹ کر کسی عالم کی صحبت اختیار کریں۔ بھائی اگر کافروں سے جنگ ہے تو جہاد ہے، مسلمانوں کو مارو تو فساد ہے۔ بریلوی شیعہ جو بدعتی ہیں، دیوبندی موحد ہیں۔ اسلامی حکومت خود مقرر کرتی ہے حالات کے مطابق جزیہ کہ اس دور میں اس آدمی پہ کتنا ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کے حالات بھی مختلف ہیں، اوقات بھی مختلف ہیں، اور ریٹ بھی مختلف ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا جب 10 روپے من گندم ہوتی تھی، اور 40 روپے، تو مجھے یاد ہے نا کہ 40 روپے پہ جب ہم نے کپاس بیچی تھی نا تو اس دن خیرات کی تھی کہ یار اتنا بڑا ریٹ لگ گیا ہے، 40 روپے من۔ اب ہم 4000 پہ بیچیں گے، یار اس دفعہ ریٹ لگا نہیں کپاس میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بد نظری زیادہ ہوتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ اچھی بیوی سے شادی کر دیں، بد نظری ختم ہو جائے گی۔ آنکھوں میں جب پانی رہے گا نہیں کیا دیکھو گے؟ وہ تو پانی نچوڑ لے گی نا۔ بہرحال لا حول پڑا کر، جب بھی نظر پڑے فوراً نظر جھکا دیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فوراً دل میں خیال ہو یا اللہ میں تیری مدد کے بغیر نہیں بچ سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے بغیر میں کچھ ہی نہیں کر سکتا، میں انسان ہوں۔ کہتے ہیں یہ خاتون نے مدینے منورہ سے واپسی احرام باندھا ہے، شروع ہو گیا، عمرہ نہ کر پائی، اب پاکستان جانے بالکل نہ جائے، ساری زندگی ہوئے گناہگار ہوگی، بیٹھ جائے، سیٹ تبدیل کرا لے، جب پاک ہو جائے عمرہ کر کے جائے۔ کیا مشکل ہے، 100 ریال لیں گے، سیٹ بدل جائے گی۔ اگر بھائی بھی بہنوں کو حصہ نہ دے تو انشاءاللہ قیامت میں دے گا، فکر نہ کرو، وہ زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی قیامت میں کہ جو تم نے بہنوں کی کھائی تھی نا، آپ بوجھ اٹھاؤ۔ تمہیں کیا فکر ہے، یہاں نہیں ملے گا وہاں پکا کام ہو جائے گا۔ جو لوگ فوت ہو گئے طواف کر سکتے ہیں بھائی، کر سکتے ہیں، ایک کے لیے ایک۔ میرا ایک دوست حرم میں، اس سے کہا ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ کے غلاف کا دھاگا دوں گا، غلاف سے چوری کر کے تو نہ دے، اگر اس کو کسی نے غلاف دیا ہو اس سے دے تو اس کی مرضی ہے۔ اکثر ماشاءاللہ حاجی چوری کرتے ہیں نا، اس لیے آپ نے دیکھا نا حج کے دنوں میں غلاف کو اونچا کر کے اوپر باندھ دیتے کہ حاجی کا ہاتھ نہ جائے ورنہ غلاف ہی لے جائیں گے۔ حاجیوں کا کیا ہے بھائی؟ اللہ اللہ سب کی مشکلات دور کرے، اور اللہ ہر بچے کو امتحانوں میں کامیاب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ لوگوں کے ڈر سے برائے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مسجد کا نام رکھ لیا، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے یار۔ مسجد عائشہ عمرہ ہو سکتا ہے، ہر طواف کے بعد صفا نہیں ہوتی، عمرے میں صفا ہوتی ہے، یہ حج میں ہوتی ہے۔ جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے،
حنفی مسلک میں مسجد عائشہ سے افضل ہے، اور امام شافعی کے نزدیک جیرانہ سے۔ آپ کو مسئلوں میں نہ پڑیں، جہاں اللہ موقع دے کرتے رہو، بس زندگی میں آئے ہو فائدہ اٹھاؤ، لیکن افضل یہی ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ احرام کی چادروں میں بکسوے لگا لیتے ہیں، دم پڑ جائے گی، اور سلائی ہو گئی نا، سلائی دھاگے سے کرو یا بکسوے سے کرو۔ بکسوے یہ پن لگا دیتے ہیں، یوں سمجھ لو۔ اگر نماز میں عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو، حنفی مسلک میں 3 کی نماز نہیں ہوتی، عورت آگے ہو پیچھے والے کی نہیں ہوتی، جس کے دائیں بائیں کھڑی ہو اس کی دونوں کی نہیں ہوتی۔ میقات سے باہر رہنے والا اگر کسی کام کی غرض سے حرم آئے، بھائی اگر کام ہے تو گنجائش ہے کہ عمرہ نہ کرے، لیکن افضل یہی ہے کہ احرام باندھ کے آئے۔ خانہ کعبہ میں ایک نماز 1 لاکھ، مسجد نبوی میں 1000، تبلیغ میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تبلیغ ہوگی تو تم نماز پڑھنے آؤ گے، جب دین کی تبلیغ ہی نہیں ہوگی تمہیں نماز سکھائے گا کون کہ 1 لاکھ کا ثواب حاصل کرو گے؟ ثواب تو تب ہوگا جب نماز پڑھنا بھی تمہیں آتا ہو۔ عمرے حج کی واپسی پر لوگ مبارک خود مبارک دیں، ان کی مہربانی، ان کو بلاؤ نہیں کہ دعوتیں کرو اور لوگوں سے کہو پھولوں کے ہاتھ لے کے آنا حاجی صاحب آ رہے ہیں، اب انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف کروا کے آئیں، اب انشاءاللہ ہر کام میں ذرا بٹن اور سپیڈ زیادہ کر دیں گے۔ پہلے رشوت 200 کھاتے تھے، اب 300 کھائیں، خرچہ بھی نکالنا ہے نا جو حج پہ کیا ہے۔ اللہ کے بندے اس طرح اگر رکن یمانی پہ موقع ملے تو 1 ہاتھ سے استلام کریں، باقی حجر اسود کا 1 ہاتھ سے اشارہ بھی جائز ہے، 2 سے بھی جائز ہے۔ نفلی طواف افضل ہے یا نفلی روزہ؟ طواف افضل ہے، روزہ تو ہر جگہ رکھ سکتے ہو، روزہ تو اپنے ملک میں بھی رکھ سکتے ہو، طواف کہیں نہیں کر سکتے۔ افضل عبادت طواف ہے۔ جو چھوٹا بچہ فوت ہو گیا اس کے لیے طواف کی ضرورت ہی کوئی، معصوم چلا گیا اللہ کے ہاں، کرو تو کوئی مرضی منع نہیں۔ حجر اسود کے بوسہ طریقہ کیا؟ بوسے دینے کا طریقہ تمہیں نہیں آتا یار، کمال ہے، تم تو بڑے ٹرینڈ ہو۔ مستورات کے لیے طواف کے لیے کوئی جگہ مخصوص کریں، تجویز لکھ کے بھیج دیں انتظامیہ کو، میں تو نہیں کر سکتا نا۔ احرام کی حالت میں احرام پر ٹوٹا ہوا بال نظر آ گیا، کوئی بات نہیں جناب، آپ کا بھی ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ بچے کو گود میں کھلایا، پتہ نہیں کس کا ہے، بھائی بہرحال کسی کا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ بال منڈوانا منع ہے، ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ ہم لوگ کرتا شلوار پہنتے ہیں، عرب لوگ لبا پہن، ہر علاقے کا رواج ہے، کوئی منع نہیں۔ ہر علاقہ حضور پاک نے شلوار خریدی ہے، پہنی نہیں، لیکن آپ نے تعریف کی، فرمایا اچھا لباس ہے۔ ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے، کہیں چادر ہے، کہیں پاجامہ ہے، کہیں شلوار ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں۔ ہم 4 افراد لاہور سے پاکستان سے عمرے کی نیت سے آئے، ساتھی نے کہا کہ ابو ظبی جہاز تبدیل کرنا ہے، وہاں سے احرام باندھ لیں گے، جہاز والوں نے وقت نہیں دیا، اب کیا کریں، دم پڑ گئی، اب تو وقت مل جائے گا نا آپ کو، عمرہ بھی کریں، ایک بکری دم بھی ادا کریں، کیا وقت نہیں دیا، جہاز میں 4 گھنٹے بیٹھے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے لبیک بے عمرۃ لبیک اللہم لبیک، یہ وقت کیسے نہیں دیا تمہیں؟ یہ پھرتے رہے ہوں گے نا، یہ شاپنگ کرتے رہے ہوں گے نا ایئرپورٹ پہ، کبھی فری یہاں تو ڈپٹی فری مال ملتا ہے۔ سامان میں احرام کا بک ہو گیا، جتنے احرام کا عمرہ کا احرام باندھا، دم پڑ گئی جناب، تاکہ آئندہ آپ چادریں اپنے ساتھ رکھیں۔
اللہ کے بندے چادریں نہ بھی ہوں نا، جہاز میں بیٹھے بیٹھے کرتا اتار لو، بنین اتار لو، کرتے کو کندھے پہ ڈال دو، وضو بھی نہ کرو، غسل بھی نہ کرو، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھ لو، جتنے اتر کی چادریں باندھ لو، آپ کا میقات کا عمرہ بھی ہو جائے گا، تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ میری بیوی کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، وہ کسی ڈاکٹر نے لکھا تو ہے کہ بھئی نہار میں 2 بڑے چمچ زیتون کا تیل پئیں، رات کو بھی 2 چمچ، تو وہ خود ڈاکٹر ہے بہت بڑا، اگر انہوں نے کہا اس سے زیادہ بہتر دوا شوگر کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے قرآن شریف ایک مفتی صاحب سے یاد کرنا شروع کیا ہے، بہرحال اللہ نصیب کرے۔ میں جدے میں رہتا ہوں، ہر ہفتے میں منگل بدھ کو حرم آتا ہوں، میری ٹانگ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ طواف کرو یا عمرہ کرو، اگر اللہ ہمت دے کر لو، نہ ہو تو نہ کرو، کیونکہ جدہ جو ہے وہ میقات نہیں ہے، حل میں ہے، اور ہر دفعہ آپ کی ٹانگ میں بھی تکلیف ہے، طواف کرنا بھی ضروری نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آسرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دوستوں نے کہا ہے ان سب کی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام میں اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے مدارس اور مساجد کی معاہد کی معابد کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔